شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ نظر بد قرآن اور حدیث کی روشنی میں نظر برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرے انسان پر اثر انداز ہونے والی نظر اگر نظر بد ہو تو یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے سستی کا ہو جانا، گھبراہٹ محسوس ہونا، وحشت زدہ ہونا، پریشانی محسوس ہونا، دل بھر آنا، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کی اچانک نافرمانیاں شروع ہو جانا، سب کچھ ہوتے ہوئے بے برکتی پیدا ہو جانا، کھانا کھانے کے باوجود بچوں کا کمزور اور دبلا پتلا ہونا، گھر والوں کی آپس میں ناچاکیاں، لڑائی، نفرت، بلا وجہ غصہ آنا، غیر معمولی رویہ۔ نظر بد کاروبار کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی علامت ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام مسائل کا حل۔ اسلام ایک مکمل اور لازوال مذہب ہے جس میں ہر مشکل، ہر بیماری کا حل بھی موجود ہے، مگر آج کل کے عامل بابوں نے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے ورنہ ہمارے مسائل زیادہ ہوتے جائیں گے۔ نظر بد انسان کی بھی ہوتی ہے اور جنات کی بھی۔ جنات کی نظر انسان کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد جلدی اثر کر جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم نے اسے نظر بد کا دم نہیں کیا؟ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر کالے دھبے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کے فرمایا، اسے دم کرو، اسے نظر بد لگی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ بھائی سے ان کی مراد جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے، کہ جب میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں ان کے جسم بڑے دبلے پتلے ہیں، کیا ان کو کوئی فکر و فاقہ ہے؟ کیا انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ حضرت اسماء نے کہا، نہیں رسول اللہ، بلکہ انہیں بری نظر بہت جلد لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر دم کیا کریں۔ نظر محبت سے دیکھنے پر بھی لگ سکتی ہے، تعجب سے دیکھنے پر بھی لگ سکتی ہے اور بری طرح حسد سے دیکھنے پر بھی لگ سکتی ہے۔ ان میں سب سے بری قسم حسد کی نظر ہے۔ اصل میں انسان جب کسی کے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھتا ہے جو اس کے اندر نہیں تو اسے اپنے اندر ایک جلن، کڑھن، تڑپ اور حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دراصل یہی جلن، کڑھن آنکھوں سے دوسری طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور یہ نظر بد بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے، یعنی ایسی بری نظر جس نے انسان کو بیمار کیا اور اس کی جان لے لی۔ نظر بد جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بری نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اونٹ کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ جانوروں میں یہ ایک بہت سخت جانور ہے، کئی دن بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ نظر بد جب اسے ختم کر سکتی ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ مختلف روایات میں نظر بد کو ختم کرنے کے متعلق مختلف احادیث بیان ہوئی ہیں، بہت زیادہ دعائیں بتائی گئی ہیں
جیسا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نظر لگی ہو اس کے وضو کے پانی سے اس شخص کو غسل دیں جسے نظر لگی ہے، تو نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر آج اگر ہم کسی شخص کو کہیں کہ آپ کی نظر لگ گئی ہے، ہمیں آپ کے وضو کا پانی چاہیے، تو وہ سنت نبوی پر عمل کرنے کی بجائے الٹا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، بات چیت ختم، قطع تعلقی شروع۔ اپنے بچوں، اپنے گھروں اور اپنے مال اسباب، اپنی جان، ہر چیز سے نظر بد ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو اسلام کے مطابق دم کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئیں۔ معوذتین مطلب سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ جب یہ نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ دونوں صورتیں بہت پاورفل ہیں اور خاص کر اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر ہاتھ مبارک، چہرہ مبارک اور تمام بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے، اور تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ ہمیں بھی اگر ان تمام نظر بد سے بچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، نہ کہ عامل بابوں کے پاس جانا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔